بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری گفتگو کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. مجھے کہ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، ان کے آل پر صدقہ حرام تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ آل رسول صدقہ کیسے کریں گے؟ وہ چیز پر حرام ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اس سے کتنی باتیں کریں، تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ امیر المومنین خود بن فاطمہ الزہرا کو کیا یہ بات پتہ نہیں تھی؟ باتیں جو ہے ان کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. یہ سورہ نساء آیت نمبر 33 اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اس کل کے اندر سے مجھے انبیاء نکال کر دیں. آپ نے گفتگو سنی کس طرح یہ لوگ کمال طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں. اب دعویٰ بڑا کر دیا اور ان کے دعوے دیکھیں تو جناب آسمان جتنے بلند ہوتے ہیں، پہاڑوں جیسے، لیکن ان کا استدلال تارن قبوت جو مکڑی کا جالا تو اس سے بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا. اب اس بندے نے کہہ دیا جناب میرا کوئی جواب نہیں دے سکتا، جو جواب کل سے نکالے جناب قرآن پاک کہہ رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے ہم نے حقدار بنائے ہیں. اب انبیاء کو نکالو بھائی، مجھے کو نکال کے دکھائے. اور بھائی ہم نے کیا نکالنا ہے؟ مولا علی نے نکال دیا ہے، مولا علی پاک نے نکال دیا. انہوں نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان کا تھا. آج تک تم سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، کوئی لا جواب. تم زیادہ سمجھتے علی مرتضیٰ سے قرآن، ابو بکر صدیق سے زیادہ قرآن سمجھتے ہو. طرح صحابہ کرام کی عظمت شان جنہوں نے خود رسول اللہ سے صاحب قرآن سے قرآن سیکھا، اور قرآن کے جناب یتبع غیر سبیل المؤمنین، جس بات پر ان کا اتفاق ہو جائے اس کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہے. لہذا اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، بنیاد سنت مصطفیٰ ہے. اور تیسری چیز قرآن کے اندر بھی کوئی آیت نہیں ہے، قرآن کے اندر کسی جگہ انبیاء کی مالی وراثت کا ذکر دکھاؤ، کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کا سارا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک جو عموم ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اس سے اپنا استدلال بناتے ہیں اور معادلہ صحابہ کے مقابلے میں لاتے ہیں، اور کمزور سی ساتھ کو روایت مل جائے ساتھ لگا کے اس کا نتیجہ قطعی بنا دیتے ہیں.